سر اگلا کویشچن یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کے خالص ہونے کو کیسے جانچ سکتا ہے، اور یہ کہ کسی کام کے کرنے میں اس کی نیت میں کوئی کھوٹ تو نہیں، اسے کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نیت کا، تو ہم سب نے ایک حدیث سن رکھی ہے کہ روز جزا جب بہت سارے نیک لوگوں کو ملائکہ جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اللہ یہ فرمائیں گے کہ انہیں جہنم میں لے جاؤ، اور ملائکہ تعجب کا اظہار کریں گے کہ ہم تو ان کی نیکیاں لکھ کے تھک گئے، مطلب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تو آپ انہیں جہنم میں لے جائیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا اور بندے کا ایک معاملہ ایسا ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص اور نیت، تو یہ انہوں نے نیک کہلوانے کے لیے کیا، سو یہ کہلوائے گئے۔ تو نیت یا اپنی ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے، کرامن کاتبین بھی ہماری نیت سے آگاہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ بعض اوقات ہم خود بھی اپنی نیت سے واقف نہیں ہوتے، اور ہمارا نفس بعض اوقات ہماری نیات کو ہم سے چھپا لیتا ہے، اور ہم اپنی بعض اوقات ہم اپنی نیت کا اظہار کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب تمام یہ جو کیڈٹس آرمی میں جاتے ہیں، سلیکٹ ہوتے ہیں، آپ کسی بھی کیڈٹ سے پوچھیں تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ میں اپنی مادر وطن کا دفاع کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آرمی میں پیسے، جاب یا اسٹیٹس کے لیے جا رہے ہو سکتا ہے ان کے خاندان میں 3 نسلوں سے لوگ آرمی میں رہے ہوں اینڈ دے آر کائنڈ آف نبھا رہے ہوں ایک ٹریڈیشن۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ فوج میں بہادری اور شجاعت کی داد وصول کرنے جا رہے ہوں۔ اس طرح جب مطلب ایک جو نیک آدمی بھی ہے تو وہ بھی اسی طرح اس قسم کی الجھنوں کا شکار ہو سکتا ہے کہ یہ وہ کام کس لیے کر رہا ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام مکمل کرتے ہیں، کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو ریوارڈ آپ کو برین آپ کا دیتا ہے نا، وہ ڈوپامین ہے۔ ایک ایسی کیفیت اطمینان نصیب ہوتی ہے، ایک کامیابی کا احساس ہوتا ہے، اکمپلشمنٹ کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ ہم کہتے ہیں ورکہولک ہو گئے، ہم اپنے انسٹیٹیوشن میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، یہ بندہ ورکہولک ہے، اس کو کام کی شراب لگ گئی ہے، کیونکہ کام کر کے اسے جو اطمینان ملتا ہے، اپنی جاب کر کے، اپنی ووکیشن میں، اپنے پروفیشن میں، وہ لذت اسے کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ نے دیکھا یہ اندرونی احساس اطمینان بھی ہو سکتا ہے، بیرونی تحسین بھی ہو سکتی ہے۔ تو نیات کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز جو قابل غور بھی ہے اور مفید بھی ہوگی اگر آپ اس کو گراسپ کر سکیں، کہ جتنی بھی موومنٹس ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اسباب اکٹھے کرتے ہیں، اس کے پیچھے 2 بہت بڑے ڈرائیو موٹیوز ہوتے ہیں، اور وہ ڈرائیو موٹیوز بیسیکلی سروائیول سے نکلتے ہیں۔ اپنے بقا کے لیے ہم کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، اور اپنی پروجیکشن کے لیے جو بھی سیلف کا حصہ ہے ہم کمپیئر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو کمپیریزن اور کمپٹیشن ہے اس دنیا میں، اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کے حصول کے لیے جو ہم کامیابی اور بہتری کی کوششیں کرتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ دس از ایبسلیوٹلی نارمل کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی اس لیے ہے، اللہ نے اس میں کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اٹریکشن رکھی ہے، ہم یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ مین گول نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنا جو ان کے انسٹنکٹ میں فیڈ کر دیا گیا ہے، جو پروگرام کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنی خوراک کے لیے نکلتے ہیں، اس کے مطابق وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، پروکریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کا پرابلم یہ ہے، یا چیلنج یہ ہے کہ یہ جو نیڈز اینڈ ڈیزائرز آف لائف ہیں، اس سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان سے اوپر اٹھے۔ Unless he believes in something which is beyond the obvious, something which is above the needs and desires of life, اس وقت تک اسے اللہ کی ہمسائیگی کا نصیب ہونا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور ہے۔ یعنی یہ یہاں مساوات تو بہت دور کی بات ہے کہ میں بھی کھاتا ہوں، تم بھی کھاؤ، اور مواخات اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گا
کہ میں نہیں کھاتا تم کھا لو، ایثار اس سے بھی آگے ہے کہ ضرورت مجھے ہے، میں نہیں کھاتا تم کھا لو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں جب تک ایک اعلیٰ ترین آپ ہستی پر یقین نہ رکھیں، ایک ہائی کلاس مورلز آپ کے سامنے ہوں، اور اس میں اللہ پہ اگر آپ کا یقین نہیں ہے، اگر آپ موت کے بعد زندگی پہ یقین نہیں رکھتے، تو اس وقت تک آپ یہ نہیں کر سکتے، اس وقت تک آپ کا نفس اس دنیا کے چیلنجز کے حوالے سے آپ کو درس دے گا۔ اور آخر میں ملامتی گروہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں لوگ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے گراتے ہیں کہ تاکہ لوگ انہیں برا کہیں اور اپنی آنکھوں میں ان کی حیثیت کم ہو جائے، تو اس طرح وہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو معزز جانتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کی آنکھوں میں جو عزت تھی اس سے نجات پالی۔ لیکن علی حجویر ایک عظیم استاد گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ دراصل وہ بھی خلق ہی میں مشغول ہے، یہ لوگوں ہی میں مشغول ہونا ہے، ان کی رائے سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کی خواہش کرنا۔ دونوں صورتوں میں انسان اس میں ملوث ہوتا ہے۔ لیکن بڑی خوبصورت دعا ہے، کسی زمانے میں مجھے سچی بات ہے سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیرا وفی عین الناس کبیرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے صبر کرنے والا بنا دے، شکر کرنے والا بنا دے، لیکن آگے دیکھیے گا مجھے میری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو یہ ملامتی کنسیپٹ تو یہاں بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما یہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت آپ نے مجھے عزت دی ہے، لوگ میرے سے محبت کریں گے، بہت کچھ ہے، لیکن کہیں یہ میرے دل میں کسی قسم کا طرف ہو غرور یا تکبر پیدا نہ کر دے جو تجھے پسند نہ آئے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آخری بات اس کے جواب میں کہوں کہ کیونکہ وقت مختصر ہے اور سوال جو ہیں وہ کافی ٹائم لے رہے ہیں، تو انٹینشن جو ہے نا، ہماری نیت keeps on evolving during the journey and the associated experiences، لہٰذا ہمیں اپنی نیت پہ ایک مسلسل چیک رکھنا ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے 1:33 ہوئے ہیں، میری نیت اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد جب میں نظر اٹھا لوں اپنی نیت سے، ہو سکتا ہے میری نیت میں کوئی آمیزش ہو جائے۔ جب اللہ کے راستے میں آپ سفر کرتے ہیں تو اٹس اے کنٹینیوس سرویلنس، ایک ویجیلنس ہے کہ کہیں کوئی ملاوٹ، کوئی ذاتی خواہش، لوگوں کی تعریف پہ کسی قسم کا عجب، اس طرح کے خیالات سے بچنے کے لیے ایک مسلسل نگہبانی۔